اب حالات یہ ہیں کہ ختم نبوت کا ٹاپک زیادہ دیر نہیں چلے گا. 1 منٹ میں وہ آئیں گے اور اپنی واردات دکھائیں گے. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند سال پہلے علامہ خالد محمود صاحب جو کہ ایک دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے ایک بہت اہم بات کی کہ ختم نبوت کا موضوع زیادہ دیر احمدیوں کے ساتھ نہیں چلے گا، کیونکہ وہ فوراً آپ سے پوچھیں گے کہ آپ لوگ دعوے تو کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں، لیکن پھر آپ خود سب نزول مسیح کے بھی قائل ہیں، اور آپ کا ایمان ہے کہ آخر الزمان میں مسیح نبی اللہ بھی آئیں گے. تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے آخری نبی مانتے ہیں؟ بلکہ آپ کے نزدیک وہ نبی جو آخری زمانے میں آ کے دعوت حق دے گا وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. بلکہ آپ کے بعض بزرگان کا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ جب آئیں گے وہ بعض آیات کو بھی منسوخ کر دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ کیسے ہمارے ساتھ ختم نبوت پہ بات کریں گے؟ کہ جس طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، جب قادیانیوں کے ساتھ یہ بات کی جائے تو وہ 1 منٹ میں اپنا ٹاپک بدلتے. اس پر کبھی اڑیں گے نہیں کہ ختم نبوت ٹھیک نہیں. یہ نہیں، ہم نے اپنا عقیدہ صاف لفظوں میں کہا کہ بھئی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. وہ اس سے ٹکرائیں گے نہیں، اس سے ٹکرائیں گے نہیں. 1 منٹ میں ٹاپک بدلنے کی بات کہیں گے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. آپ جب تک اپنے مخالف کے طریقہ واردات کو نہ سمجھیں، ہم ان کے فتنے سے بچ نہیں سکتے. اب ہم نے کتنی بحث کے بعد، دلائل کے بعد، تحقیق کے بعد، آیات کے بعد، احادیث کے بعد یہ موقف اختیار کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. جب ان کو کہیں 1 منٹ میں وہ ٹاپک بدلتے ہیں. کیا جب کہا جائے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تو فوراً کہیں گے اچھا عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے یا نہیں؟ اب جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ختم نبوت سے. کہ ختم نبوت تم کہتے ہو کوئی نبی نہیں، اچھا بتاؤ انہیں آنا ہے یا نہیں؟ تو ایک ہی جملے سے انہیں پورا ٹاپک بدل دیا. تو میں کچھ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے. ختم نبوت میں اتنی محنت ہے کہ آیات پر آیات، احادیث پر احادیث، اور ہم نے ساری محنت کے بعد جب اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ فوراً اچھا بتاؤ پھر اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو عیسیٰ بن مریم نے آنا ہے یا نہیں؟ تو آپ اس کا جواب نہ دیں، کہیں گے جواب نہیں، اور دیں تو ٹاپک بدل گیا. تو اب حالات یہ ہیں کہ ختم نبوت کا ٹاپک زیادہ دیر نہیں چلے گا. 1 منٹ میں وہ آئیں گے اور اپنی واردات دکھائیں گے. تقریباً 2 ہفتے کا عرصہ گزرتا ہے کہ جامعہ اسلامیہ میں شام کے وقت میں بیٹھا تھا، تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، تو وہاں ایک اسٹوڈنٹ آ گیا اور اس نے کہا ہمارے نوازیوں کو کہ میں قادیانی ہوں. تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو یہاں کیسے آ گیا؟
تو اس کا باپ جو جماعت میں آیا تھا اور بنگلہ دیش کا رہنے والا، وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس کا باپ جو جماعت میں آیا تھا اور بنگلہ دیش کا رہنے والا، وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس کا باپ جو جماعت میں آیا تھا اور بنگلہ دیش کا رہنے والا، وہ بولا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ میں جماعت میں نکلا ہوا ہوں اتنے ٹائم کے لیے، تو یہ میرا بیٹا قادیانی ہو گیا ہوا ہے، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تمہیں کوئی بات ہو تو شبہ ہے تو آگے پوچھ لے، تو اس کو میں لایا ہوں۔ اب چونکہ وہ تبلیغی جماعت کے ایک ہمارے رکن، ایک دوست کا بیٹا تھا، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے تو آیا کیوں ہے، تو میں اس سے بات کر رہا ہوں، تو میں نے پہلی ٹیکنیک یہ کی کہ اس کو جماعت سے اٹھا کر لایا۔ میں نے کہا میں تنہائی میں بیٹھ کر بات کروں، تو میں تو اس کو تنہائی میں لایا، کیا دیکھتا ہوں کہ جماعت کے بھی چند ممبر اس کے ساتھ آ گئے۔ میں نے کہا تم کیوں آئے ہو، تم اپنا کام کرو، تم کیوں یہاں آئے ہو؟ کہتی ہمیں یہ باتیں بڑی مزیدار لگتی ہیں، نئی باتیں ہم نے کبھی سنی نہیں، ہم نے کبھی سنی، ہم پاس بیٹھیں گے۔ اب میں حیران کہ تم پاس تھا، اس کے سرپرست بن کر بیٹھ گئے ہو، باپ بھی تھا۔ تو میں نے مجبور تھا، لیکن اس نے کہا، میں نے اس کو کہا بھائی دیکھو تم، ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور دس از ویل پرووڈ ان قرآن اینڈ ویل پرووڈ ان دا ہولی ٹریڈیشن آف دا پروفٹ، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور بعد نبی کوئی نہیں۔ تو وہ لڑکا فوراً بولا کہ پھر عیسیٰ بن مریم نے کیسے آنا ہے؟ اب میں نے اس کو کہا کہ میری پہلی بات تو سمجھو، کہتے میں سمجھ گیا، میں بھی کہتا ہوں ختم لوت، لیکن عیسیٰ بن مریم آنا ہے یا نہیں؟ تو ایک اور اسٹوڈنٹ تھا جیلم کا، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یہاں ہائر ایجوکیشن کا، وہ پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں تمہیں سمجھاتا ہوں، وہ اپنی زبان میں اس کو جواب دے۔ وہ پاس بیٹھا، تو وہ ہمارا جو طالب علم تھا جیلم کا، وہ الٹا مجھے کہنے لگا کہ آپ اس کی بات تو سنیں۔ تو وہ ہمارا جو طالب علم تھا جیلم کا، وہ الٹا مجھے کہنے لگا کہ آپ اس کی بات تو سنیں۔ میں اس کی بات کو چونکہ سمجھتا تھا تو میں جواب دیتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ سب کے سامنے باتیں کھولے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ بات تو اس کی سنیں۔ میں نے کہا تو بھی اس کے ساتھ ہو گیا؟ وہ کہنے لگا، وہ نوجوان کہنے لگا کہ جی بات تو ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر نئی نبی کوئی نہیں آنا تو عیسیٰ بن مریم کیسے؟ تو کہہ رہے یہ بات تو مجھے بھی کھٹکی ہے، لیکن میں نہایت افسردہ دلی سے کہتا ہوں کہ ایک منٹ میں وہ نکل گیا۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ میں اتنی ذہانت ہوگی کہ ایک منٹ سے نکلے گا۔ مجھے محسوس ہوا کہ بہت مدت سے اس پر قادیانی مربی کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ یہ کتنے عرصے سے قادیانی ہوتا ہے بیٹا؟ کہنے لگا 3 سال سے۔ تو میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، باوضو کہہ رہا ہوں، مجھے اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح بڑا کوئی قادیانی ذہین مبلغ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ مجھے اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح بڑا کوئی قادیانی ذہین مبلغ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ طالب علم ایسی باتیں کرے گا۔ بالکل اس پر کوئی گرانی نہیں تھی، طبیعت اس کی بالکل حاضر تھی۔ اچھا ختم نبوت ہے تو پھر عیسیٰ بن مریم کیا؟ بڑا تجربہ ہے، لیکن میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اتنا ذہین، جیسے کوئی قادیانی مولوی بول رہا ہے، بڑا تجربہ ہے، لیکن میں توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اتنا ذہین، جیسے کوئی قادیانی مولوی بول رہا ہے۔
خود آپ کے اکابرین نے وہی تشریح کی جو احمدی مسلمان کرتے ہیں، جیسے قاسم ننوتوی صاحب جو کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ علمی بات کرو تاکہ اگلے بندے کو بھی سمجھ آئے۔ میں خیر عرض کرتا خاتم النبیین، ایک جو اہم شبہ جس کو میں نے چھیڑنا ہے نا وہ بڑا اہم ہے۔ وہ کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا موقف یہ تھا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا مرکز ہے۔ توجہ رکھنا، نبوت کا مرکز ہے۔ مقام اور مرتبہ جو حضور کا ہے نا وہ کسی اور نبی کے نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں فلاں بندہ خاتم المحدثین ہے، فلاں بندہ خاتم المفسرین ہے، فلاں بندہ خاتم المقررین ہے۔ تو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا خاتم المقررین، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس جیسا خطیب کوئی نہیں، اس جیسا محدث کوئی نہیں۔ ہم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیوبند والے کہتے ہیں خاتم المحدثین۔ اس نے کہا تم نہیں کہتے خاتم المحدثین، اس کا معنی ہے کہ ان سے بڑا محدث کوئی نہیں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ تو حضور خاتم النبی، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کا مقام اور مرتبہ نبیوں میں سب سے اوپر ہے، حضور جیسا کسی کا مقام نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ آپ بتاؤ کتنا مضبوط شبہ ہے، کتنا عجیب اعتراض کیا اس نے۔ اللہ حضرت ننوتوی کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آج ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی خاتم النبیین کا یہ معنی کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے حضور نبوت کے مرکز ہیں، حضور پر مقام و نبوت ختم ہے، حضور کا مقام نبیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ حضرت بھی یہ کرتے ہیں اور مرزا بھی یہ کر رہا ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جو معنی مرزا ہی کرتا ہے وہی تو مولانا ننوتوی کرتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مولانا ننوتوی نے دروازہ کھولا ہے، وہاں سے مرزا نکل آیا، تو نبوت کا دروازہ تو تم نے کھولا ہے۔ اب اچھی طرح بات سمجھیں حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں پہلے آیت کو سمجھو، آپ کے پاس وقت ہے نا، بولو۔ چلو یوں کرتے ہیں جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھتا رہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں نے نہیں اٹھنا، گل موگی، جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھ جائے، میں بیٹھا رہوں گا جب تک آیت پوری نہیں ہوتی۔ حدیث کو اگلی دفعہ لے آئیں۔ آج ننوتوی فرماتے ہیں ہم آیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ ہم معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا کہ آخری رسول ہیں۔ اب فرماتے ہیں یہ معنی عوام کرے تو کرے، یہ معنی علماء کرے تو زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ فرمایا اس پہ دو اشکال ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ جو لاکنہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں لاکن کیوں آتا ہے؟ لاکن سے ایک کلام پہلے ہے اور ایک کلام بعد میں ہے۔ جو لاکن سے پہلے کلام ہوتا ہے اس میں ایک شبہ ہوتا ہے، لاکن کے بعد والا کلام اس شبے کو دور کرتا ہے۔ اس شبے کو آپ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا، نابالغ تھے اور فوت ہو گئے۔ حضور کسی بالغ بچے کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ بتاؤ وہ کون سا شبہ ہے جو لیکن نے دور کیا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور رسول بھی آخری ہیں، تو بتاؤ کون سا شبہ پیدا ہوا ہے جو اس جملے نے دور کیا ہے؟ رسول بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، اس سے کون سا شبہ دور ہوا ہے؟ تو لیکن کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ نمبر 2 فرمایا کہ یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اپنے نبی کی مدح بیان کرنے کے لیے، اور مدح میں کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں، آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق خلفۂ راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں اور حضرت علی، بولو آخری خلیفہ ہیں، افضل کون ہے؟ کہو نا علی المرتضیٰ، وہ خاتم الخلفاء راشدین ہے، کہو نا۔ اب سمجھ آ گئی؟ حضرت سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پہلے ولی ہیں اور یہ ہمارے شیخ آخری ولی ہیں، افضل کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ہمارے پیر صاحب چونکہ آخری ہیں۔ بھائی یہ مدینہ اللہ میں 10 صفحے ہیں، یہ صفحے اول کا نمازی ہے، وہ صفحے آخر کا نمازی ہے، افضل کون ہے؟
پھر اس میں حضور کی فضیلت کیا ہوگی کہ آپ آخری نبی ہیں۔